ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है स्पेशल एजुकेशन के हवाले से। सो स्पेशल स्कूलों में क्या होता है, स्पेशल स्कूलों में स्पेशल नीड्स अरेंज की जाती हैं। और स्पेशल नीड्स क्या है, स्लाइड्स दिखाई, नीड नंबर 1, नीड नंबर 2, नीड नंबर 3, नीड नंबर 4, नीड नंबर 5, नीड नंबर 6, नीड नंबर 7, 8 और 9। याद है आपको? ये पहले दिन की बात, मैं थोड़ा सा आपको ब्रश अप कर रहा हूँ। नीड नंबर 1 थी फिजिकल फ्रेंडली एनवायरनमेंट। नीड नंबर 2 थी उसको स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। और नीड नंबर 3 थी स्पेशलाइज्ड मेथडोलॉजीज एंड टेक्निक्स। फिर यूं आगे मैंने आपको 6, 7, 8 नीड्स बताई थी जो इन स्पेशल बच्चों की है, जो स्पेशल स्कूल वाले अरेंज करते हैं उनके लिए, जिसका ख्याल रखते हैं। याद आ गया आपको सब कुछ? फिर दूसरे दिन भी हमने जो है ना ये उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन का एलिमेंट भी हमने किया। फिर हमने थोड़ा सा फर्क आपको बताया, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है, ताकि उसमें कोई आपको इशू ना रहे। इम्तिहानी सवाल भी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। हम इसको यूज करते हैं सिनोनिमसली, इंटरचेंजेबली। ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स नहीं है, इनमें डिफरेंस है। आज फिर मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा इसके ऊपर डिफरेंस क्या है, अगर पिछले दिनों में आपको उसका नहीं समझ आया तो। सो अच्छा है, अभी 32 लोग हो गए हैं विद इन फर्स्ट 6-7 मिनट्स। आमिर रजा बरोई आ गया है, सिद्रा आ गई है, इमनाज सुपरविजन क्या होती है।
سارے امتحانی سوال ہیں، ایک سوال لازمی آئے گا ان میں سے، نوٹ کر لو میری طرف سے، میرا فون نمبر پہلے ہی آپ کو پتا ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو مجھے جو ہے نا اگر ایک سوال سپرویژن میں سے نہ آئے تو مجھے رنگ ضرور کرنا کہ سر آپ کا گیس غلط نکلا۔ شمائلہ شامون آپ بھی آگے ہو۔ آج میں نے اپنی دوسری جو ہے نا یونٹ 2 کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، اسی طریقے سے وہ 2 گھنٹے کے لیکچر کو کنڈینس کر کے آدھے گھنٹے میں 23 منٹ میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا ہے۔ کتنے لوگوں نے دیکھا اس کو؟ کسی نے زحمت گوایا کی ہے دیکھنے کی؟ میں نے کم از کم 2 گھنٹے ایکسٹرا لگائے تھے اس کو تیار کرنے میں اور اس کو ویڈیو بنانے میں اور اپلوڈ کرنے میں آپ کے لیے۔ اور اگر آپ لوگوں کا رسپانس جو ہے نا وہ اتنا نہ ہوا جتنا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں تو میں کرنا چھوڑ دوں گا، میں کوئی اور ٹاپک پکڑ لوں گا، ضروری تو نہیں ہے 3611 کے میں ویڈیو بناؤں۔ جن لوگوں کا زیادہ جو ہے نا آبویسلی ڈیمانڈ ہوگی میں اس طرف شفٹ کر جاؤں گا، مطلب اس لیے آبویسلی اس لیے کہ زیادہ لوگ بینیفٹ کر رہے ہیں، زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور سامان چھوٹ اگر کسی یوٹیوب چینل کا ابھی بھی نہیں تو اس کو جو لیکچر کو جی سپرویژن کیا ہوتی ہے، واٹ از سپرویژن، سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے میں اسی طریقے سے جو آرام سے ڈیفینیشن لے کے پھر ایک ایک سٹیپ کو آگے لے کے بڑھتا ہوں۔ Supervision is a process of facilitating professional growth of a teacher. میں سپرویژن ایجوکیشنل آرگنائزیشن، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے حوالے سے میں آپ کو سپرویژن ڈسکس کر رہا ہوں۔ سپرویژن میں فیکٹری کی نہیں کر رہا، کسی ٹیکسٹائل مل کی نہیں کر رہا، کسی گنا بنانے، شکر بنانے، شوگر بنانے، کرشنگ والی نہیں کر رہا۔ میں سپرویژن ڈسکس کر رہا ہوں ایجوکیشنل سیٹ اپ کے حوالے سے۔ سو ایجوکیشنل سیٹ اپ کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو سپرویژن کرتے ہوئے اپنے ایک فوٹو بھی دکھایا۔ سپرویژن از اے پروسیس آف facilitating the professional growth of teacher primarily by giving the teacher feedback about classroom interactions and helping the teacher make use of the feedback in order to make the teaching more effective. سپرویژن کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کا رسپانس ٹھیک ہوا تو میں ان سلائیڈوں کو بھی اردو والی سلائیڈیں جیسے پہلے میں نے 2 کی بنائی ہے بنا کے اپلوڈ کر دوں گا، ورنہ میں نے جو ہے نا آج اردو کے ٹرانسلیشن نہیں ساتھ بنایا اس لیے کہ مجھے کوئی اتنا فرق نہیں پڑا رسپانس کا آپ میں کہ جی آپ کو اتنے جو ہے نا وہ ایگر ہو۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں کی انگلش اچھی ہے، سو یو نیڈ ناٹ ہیو اے اردو جو ہے اس کا آدھا حصہ اردو کا آدھا انگلش کا۔ سپرویژن کیا ہوتی ہے جی؟ سپرویژن اس پروسیس کا نام ہے جس میں آپ ٹیچر کو سہولت فراہم کرتے ہو گرو کرنے میں، ترقی کرنے میں۔ کیسے؟ اس کو آپ وزٹ کرتے ہو، جیسے آپ وزٹ کرتے دیکھ رہے تھے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن واز وزٹنگ دی کلاس، پھر اس ٹیچر کو بلاتے ہو اور پھر اس کو فیڈ بیک دے دیتے ہو، دیکھو بیٹا آپ یہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہتر ریزلٹ ہوگا، اس سے اتنا اچھا ریزلٹ نہیں ہوتا۔ سو آپ اس کو ایز اے انڈیپینڈنٹ آبزرور اور ایکسپیرئنس اس فیلڈ میں آپ کو ہوتا ہے تو آپ اپنے ایکسپیرئنس شیئر کر رہے ہوتے ہو کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو گروم کرو، اس طرح اپنے آپ کو آپ بہتر کرو گے۔ And helping the teacher make that feedback in order to make teaching more effective. وہ فیڈ بیک جب آپ کو دیتے ہیں تو ٹیچر اس کی مدد سے آپ کی اپنی پرفارمنس کو بہتر کرتا ہے۔
یہ وہ فوٹو واپس آ رہے آپ کو کچھ بتانے کے لیے, میسج کنوے کرنے کے لیے. سپروائزر از این انٹر لنک بٹوین مینجمنٹ اینڈ ٹیچر. جو سپروائزر ہوتا ہے وہ ایک رابطے کا کام کرتا ہے. کس کے درمیان؟ ٹیچر کے درمیان اور ہائر مینجمنٹ کے درمیان, کہ جی یہ بندے ان کو میں سپروائز کر رہا ہوں, یہ میرے سیکشن میں ہے یا میرے گروپ میں ہے یا میری جو ہے نا وہ جیسے میں نے آپ کو کہا وائس پرنسپل بھی سپروائزر ہو سکتا ہے. پرنسپل کے نیچے وائس پرنسپل, وائس پرنسپل کے نیچے سیکشن ہیڈ, سیکشن ہیڈ کے نیچے ٹیچرز. سو کوئی بھی کسی بھی لیول کا سپروائزر ہو سکتا ہے, اور سپروائزر ایک لنک ہوتا ہے ٹیچرز کے درمیان اور اپنے ہائر مینیجرز کے درمیان. پرنسپل وائس پرنسپل بھی آ کے کہہ سکتا ہے پرنسپل کو کہ سر میں نے آج اس سیکشن کا دورہ کیا ہے, وزٹ کیا ہے, فلانی کلاس میں ٹیچر جو ہے وہ اس کی پرفارمنس ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی. یہ کوئی شکایت لگانا نہیں ہوتا, یہ اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. ممکن ہے وہ اس کی انوائرمنٹ بہتر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہائر اتھارٹیز کو بتا رہا ہو کہ جی میں کلاس میں گیا وہ کمرہ کوئی ہوادار نہیں تھا, کھڑکیاں اس کی کھلتی نہیں ہیں, پنکھا دو لگے ہوئے تھے ان میں سے ایک خراب تھا, ٹھیک ہے, یا بجلی نہیں تھی یا بلب فیوز ہوا تھا کسی نے تبدیل نہیں کیا. سو سپروائزر ایک لنک کا کام دیتا ہے. میں نے کہا وہ ضروری نہیں ہے ٹیچر کی شکایت لگا رہا ہوں اوپر والوں سے کہ وہ میں کلاس میں گیا تو وہ اپنی سویٹر بچوں کی بول رہی تھی اور بچوں کو کہا تھا لگے رہو اپنا کام, ٹھیک ہے, یا وہ موبائل پر دیکھ رہی تھی میں کلاس میں گیا تھا. لنک ہوتا ہے وہ. پرپز آف سپرویژن جیسا کہ میں نے بتایا 90% پرپز ہونا چاہیے, اگر نہیں ہوتا تو آئیڈیل کنڈیشن میں 90% میں سپرویژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کی سپرویژن کر رہے ہو اس کی پرفارمنس کو آپ بہتر کروا رہے ہو, اس کو گائیڈ کر رہے ہو. دیکھو ایسے نہیں کرنا, دیکھو بورڈ کے اوپر لکھتے ہوئے بچوں کی طرف پیٹ نہیں کرتے ہو, گائیڈ کر رہے ہو. نیا ٹیچر ہے, ینگ ٹیچر ہے, اس کو نہیں پتا. آپ ایک اور ٹیچر کی کلاس میں آئے ہو, وہ بورڈ پہ لکھ بھی رہا ہے ساتھ بول بھی رہا ہے there was a thirsty crow, he went around in search of water. اب بورڈ پہ لکھ رہا ہے, بورڈ کے اوپر ساتھ بول رہا ہے. سپروائزر آیا ہے, کلاس میں وزٹ کیا اس نے, اس کو بعد میں کلاس میں بلا کے کہتا ہے دیکھو بیٹا آپ ہیئرنگ امپیئرڈ کی اگر کلاس میں ہو رہے ہو تو پھر تو یہ جرم ہے. انفیکٹ یہ باقیوں کلاسز میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ بورڈ ٹاکنگ ٹو دا بورڈ اچھی جو ہے نا وہ ٹیکنیک سمجھی نہیں جاتی, بلکہ غلط ٹیکنیک سمجھی جاتی ہے. اور ویژول امپیئرڈ کے لیے تو یہ جرم ہے, اس لیے کہ آپ نے ویژول امپیئرڈ کی طرف دیکھ کے بولنا ہے تاکہ وہ آپ کا لپ ریڈ کر سکے. آپ کا ابو پانی پی رہے ہیں, سو وہ آپ کے لپ کی موومنٹ سے اوور پیریڈ آف ٹائم سن بھرے, بے شک سٹون ڈیف بھی ہو, اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ نے کون سا لفظ بولا ہے, لپ ریڈنگ. سو آپ نے اس کو گائیڈ کر دیا اسٹوڈنٹ کو, ٹیچر کو, کہ دیکھو آپ نے بورڈ کی طرف دیکھ کے بولنا نہیں ہے, آپ نے جب بھی بولنا ہے آپ نے اسٹوڈنٹ کو فیس کر کے بولنا ہے, ٹھیک ہے. مزید میں ایک پوائنٹ دیا آپ کو, 10% جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا کوئی چیز لے کے آ رہے ہوتے اس کے ACR میں شامل کرنے کے لیے, ورنہ 90% جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے. اب اصول ہے گائیڈنس کے یا سپرویژن کے. There are certain principles of supervision.
اچھا میں آپ کو ساتھ بتاتا بھی چلے جاؤں، میں آپ کی کتاب کو جو ہے نا وہ عرصہ دراز سے میرے مطالعے میں ہے. میں نے آپ کو بتایا 20-25 سال سے میں یہ سلسلہ کر رہا ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹیوٹر کے طور پر، ریسورس پرسن کے طور پہ. یہ جو 3611 کی بک ہے، یہ جو ہے آپ کے پیج آف کنٹینٹس اور اندر جو دیے وہ اس میں مطابقت زیادہ نہیں ہے. آپ اگر کھول کے دیکھو تو سپرویژن باہر یونٹ 3 کے اوپر لکھا ہوا سپرویژن، اندر ایز سچ آپ کو کوئی چیپٹر سپرویژن کا نہیں ملے گا، لیکن مختلف صفحوں کے اوپر سپرویژن پھیلی ہوئی ہے. ہم نے یونٹ 1 کے طور پہ آپ کو آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ آف اسپیشل نیڈز پڑھایا تھا. آج اتفاق سے میں نے کتاب کھولی ہے، وہ جو ہے صفحہ نمبر 59 کے اوپر ہے، آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ آف اسپیشل نیڈز ہے یونٹ 1. سو پلیز آپ یہ جو میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں ممکن ہے اس فارم میں آپ کی کتاب میں اویلیبل نہ ہو، لیکن امتحانی یہ شکل ہے کہ what is supervision, what are the principles of supervision. سو آپ ان پوائنٹس کو ضائع نہ ہونے دینا اور نوٹ کر کے رکھنا. People must always understand clearly what is expected of them. supervision کا پہلا اصول یہ ہے، جس کو آپ سپروائز کرنے جا رہے ہو اس کو پتہ ہو کہ آپ اس سے کیا معیار ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تاکہ وہ اس معیار تک پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہو. اگر اس کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ معیار سے اوپر بھی آ سکتا ہے، معیار سے کہیں نیچے بھی رہ سکتا ہے. سو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو، اور کلیئر کس صورت میں ہو سکتا ہے، آپ کو کلیئرلی بتایا گیا ہو کہ جی آپ نے اردو کی پہلی کتاب پڑھانی ہے پہلی جماعت کو، آپ کا ہفتے میں روزانہ ایک پیریڈ ہوا کرے گا، ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، اس پیریڈ میں آپ نے اردو پڑھانی ہے. پھر آپ نے اس میں سارے جو نا لیسنز نہیں پڑھانے، اس میں صرف 17 لیسن کورس میں ہیں، 17 سب اسباق کورس میں ہیں. پھر ان اسباق کی یہ مشقیں بھی آؤٹ آف کورس ہیں. ان مشقوں میں اگر آپ نے یہ جوڑ توڑ کروانے ہیں، بے الف با، بے الف با، با با، الف مدا، با با آ، جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھانا ہے بچوں کو، ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو ہے آپ نے ایک ہفتے میں یہ پڑھانا ہے، یہ آپ کا ویکلی سلیبس ہے، یہ آپ کا منتھلی سلیبس ہے، ایک سال میں آپ نے یہ ختم کرنا ہے. اتنے عرصے بعد آپ نے فرسٹ سیمسٹر کا ایگزام لینا ہے، اتنے عرصے کے بعد آپ کو سیکنڈ سیمسٹر کا ایگزام لینا ہے اسٹوڈنٹس کا. گولز آپ کے جو ہے نا وہ جس چیز کو آپ سپروائز کرنے جا رہے ہو وہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے. سو جب آپ کلاس میں انٹر ہو تو ٹیچر نے اگر آپ کو ٹیچرز ڈائری بھیجی ہوئی ہے تو اس بھیجی جانی چاہیے ویکلی ٹیچر ڈائری. پورے ورکنگ ڈیز کے بارے میں ہوتی ہے کہ میں نے آج آپ انگلش، اردو، جو بھی سبجیکٹ ہے وہ لکھے ہوتے ہیں اور آگے اس کے ٹاپک لکھے ہوتے ہیں، یہ ٹاپک پڑھانے ہیں. سو میں جب ایز اے سپروائزر کلاس کے راؤنڈ پہ جاؤں گا تو مجھے پتہ ہے کہ آج جو ہے نا 7th کلاس کا یہ اس ٹائم کے اوپر یہ پیریڈ چل رہا ہے اور اس پیریڈ میں یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے. ان کو بھی پتہ ہے جن کے وزٹ کے اوپر میں آ رہا ہوں. سو سپروائزر should be clear. those who are being supervised they should also be clear. ٹھیک ہے. آپ یہ آزادی نہیں ہے کہ میں گیا ہوں اردو کی کلاس میں اور آج آپ نے کیسا کوا پڑھانا ہے اور آپ جو ہے نا وہ نعت پڑھا رہے ہو، حمد پڑھا رہے ہو یا کوئی اور لیسن پڑھا رہے ہو. نمبر 2 بات، پیپل مسٹ ہیو گائیڈنس ان دیئر ورک، انفارمیشن، ٹیکنیکس، بیک ٹو ورک، کوچنگ، پرسنالٹی امپروومنٹ سجیشن. جو اساتذہ ہیں ان کو آپ
جو ہے نا اس سے پہلے کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ نے غلط کیا ٹھیک کیا، ان کو غلط ٹھیک کا پہلے آپ نے کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے. کسی طریقے سے بھی ٹیچنگ ٹیکنیک کے حوالے سے، پاسنگ انفارمیشن کے حوالے سے، اور ان کو فار انسٹنس ایک ٹیچر ہے، میل ٹیچر ہے، وہ ٹی شرٹ پہن کے اور نیچے جین پینٹ پہن کے آ گیا اور نیچے سے چپل پہنی ہوئی. یہ اس کے ڈریس اس کو پتہ ہونا چاہیے ڈریس ریگولیشنز کیا ہیں. اور اسی طریقے سے لیڈیز ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹو پٹ آن یہ ٹراؤزر مینز پینٹ وغیرہ، ٹھیک ہے. اور کیا وہ کر سکتی ہیں کیا وہ نہیں کر سکتی ہے، اس کا پورا ڈریس کوڈ ان کو پتہ ہونا چاہیے جن کو آپ سپروائز کر رہے ہیں. گڈ ورک آلویز شوڈ بی ریکگنائز. اور سپروائزر کا کام صرف یہ کیڑے نکالنے نہیں ہوتا، غلطیاں پکڑنا، بلکہ سپروائزر کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جو اچھا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو شاباش دیں، اس کی تعریف کریں، ٹھیک ہے. پور ورک ڈیزروز کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. اور اگر وہ کام سب سٹینڈرڈ کوئی کر رہا ہے تو اس کی بے شک جو ہے نا وہ آپ اس کے اوپر تجزیہ پیش کریں، تنقیدی تجزیہ، لیکن وہ ہیومیلیٹنگ نہیں ہونا چاہیے. اور تو ہے ہی نالائق، اور تم سے تو کوئی جو ہے نا چیز ٹھیک ہوتی ہی نہیں ہے. ناٹ ایکسپیکٹڈ. اس وہ کام کی بتاؤ بھائی آج آپ نے یہ کرنا تھا، یہ ایسے کرنا تھا، ایسے کرنا تھا، ایسے کرنا تھا، لیکن آپ ایسے کر رہے ہو. بتانے کے باوجود بھی اس میں کوئی حرج نہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ یہ ایکسپیکٹ آپ سے کیا جا رہا ہے، آپ ایسے ایسے کر رہے ہو. آپ کو پہلے کل بھی بتایا تھا یا پہلے بھی بتایا تھا. جس کو جو ہے نا وہ، اور خاص طور پہ پبلکلی آپ جو ہے نا یہ نہیں کرتے. پبلکلی تو بالکل بھی نہیں کرتے. ایون ٹھیک آپ نے گھر میں بھی دیکھا ہوگا، اگر بڑے کسی بچے کو سب کی موجودگی میں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہو تو وہ بدتمیز ہو جاتا ہے، وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے. آپ نے اس کو غلط پوائنٹ کو، غلط ہو رہا ہے کام اگر کوئی بہت غلط ہو رہا ہے تو پھر تو آپ اس وقت روک دو کہ کم آن بہیو یور سیلف، اس سے نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو کسی کا چوٹ لگ جائے گی، گڑبڑ ہو جائے گی، خرابی ہو جائے گی، اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن اگر روٹین کا کام ٹھیک نہیں ہے تو اس کو پولائٹلی خالی فری پیریڈ میں بلاؤ آفس میں اور اس کو آرام سے بٹھا کے تسلی سے اس سے جو ہے نا بات کرو کہ بھائی ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. یہ پرنسپل آف سپرویژن کی ہم بات کر رہے ہیں. پرنسپل سپرویژن کنٹینیو کر رہے ہیں. People should have opportunities to show that they can accept greater responsibility. ان کو آپ سکھاؤ، بتاؤ، اور پھر ان کو جو ہے نا خود مختاری دے دو. تھوڑا سا فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. بالکل مشین تو نہیں ہے نا، یا اسٹیریو ٹائپ تو نہیں چیز نا. ان کو رسپانسبلٹی دے دیں، ذمہ داری دے دیں، اور ٹارگٹس بتا دیں، اور پھر ان کو کہیں گے جی اچھا جی کر کے دکھاؤ. People should be encouraged to improve themselves. لوگوں کو جو ہے حلہ شیری کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا شاباش، well done، تم کر لو گے، مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی پریکٹس کرو، ہو جائے گا. انکریجنگ بجائے اس کے یار تو کدھر میرے پلے پڑ گیا ہے یار، یا پڑ گئی ہے، اور تجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا. نہیں، یہ ڈسکریج نہ کریں، اس کو ڈیمورلائز نہ کریں، اس کو انکریج کریں، ساتھ گائیڈ کریں، کر کے دکھائیں، رول ماڈل بنے. میں خود جیسے مرضی کپڑے پہن کے آ جاؤں، جین پہن کے آ جاؤں یا چپل پہن کے آ جاؤں، دوسروں کو کہتا پھروں آپ کو ڈریس کوڈ کا نہیں پتا، یا میں ان کو کہوں ایسے 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 پڑھانا ہے، اور ان کو پتا ہے مجھے تو اس سے بھی کم تر درجے کا پڑھانا نہیں آتا.
جیسے میں نے پچھلے کہا تھا، ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے سپروائزر کا، کیا دے جو ہے نا وہ کلاس میں انٹر ہوا، دیکھا ٹیچر غلط پڑھا رہی ہے، جان بوجھ کے غلط نہیں پڑھا رہی، اس کو پڑھانا آتا ہی نہیں، تو اس کو طریقے سے بیٹا آج میرا پڑھانے کا موڈ ہے، آج تم دیکھو میں کیسے پڑھاتا ہوں، اور پیچھے بیٹھ جاؤ، تو اس کرسی کے اوپر جو لاسٹ چیئر کے اوپر بیٹھ جاؤ، کون سا لیسن پڑھا رہی ہے، لو اللہ مجھے دو آج یہ غزل میں پڑھاؤں گا جو ہے نا وہ غالب کی، ٹھیک ہے، یا میر کی، جو بھی یہ غزل چل رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے وہ صحیح نہیں پڑھا رہی، میں نے نہیں بتا رہی، یا اس کو جو جس طریقے سے شعر کو پڑھنا چاہیے ویسے شعر پڑھ نہیں رہی. آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، جو ایجوکیشن سے متعلق لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ انگلش لٹریچر ہو، اردو لٹریچر ہو، کوئی لٹریچر ہو، پوئٹری یا ڈراما، اگر یا عام ایون انگلش بھی، پروز میں، شارٹ سٹوری میں بھی، اگر آپ پڑھ رہے ہو اور صحیح اس کو آپ اس کا پاس دے کے سٹریس اور انٹونیشن جس کو کہتے ہیں اس کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہو، تو اگر پڑھو اس کے مطابق پڑھو گے تو آپ کو ایکسپلین کرنے کا ضرورت ہی شاید نہ پیش آئے. اس کا پڑھنے کا انداز چاہے ایون مشکل الفاظ ہوں، چاہے ان کو ایکسپلین کر دوں، بلکہ آپ کے پڑھنے کا شعر کا انداز ہی ٹھیک کر دے گا اس کو جو ہے نا. سو ٹیچر کو اگر وہ نہیں، ہر کوئی جماندرو ٹیچر تو نہیں نہ ہوتا، اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے، کاؤنسل کیا جاتا ہے، اس سے وہ سیکھتا ہے. کوئی انگریزی پڑھا رہا ہے، ورڈز ورث پڑھا رہا ہے، اس کی پوئمیں پڑھا رہا ہے. 9th کلاس میں ایک پوئم ہوا تو کرتی تھی، مجھے آج تک یاد ہے، ڈیفوڈلز ہوا کرتی تھی. اگر آپ صحیح اس پوئم کو پڑھا دو گے، مطلب پڑھو گے صحیح، پہلے ریڈنگ، پہلا سٹیج ہوتا ہے پوئٹری کا ریڈنگ، پھر ہوتا ہے ڈیفیکلٹ ورڈز کو میں نے بتانا، پھر ہوتا ہے ایکسپلینیشن، پیرافریزنگ. لاسٹ شعر تھا اگر آپ کو یاد ہو، For oft when on my couch I lay, in vacant or in pensive mood, they flash upon my inward eye, that is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. میں نے پڑھا، آپ نے اگر یہ پوئم نہیں بھی پڑھی ہوئی تو میں ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھوں گا تو آپ کو میں نے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر میں نے گھر میں سے کھول دیا، for often on my couch I lay in vacant eye and pensive mood, they flash upon my inward eye, that is the bliss of solitude. بالکل آپ نے کنفیوز کر دی سارا معاملہ. اور oft when on my couch I lay, in vacant or in pensive mood, they flash upon my inward eye, that is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. آپ نے ٹیچر کو کر کے دکھانا ہے، پھر دیکھیے گا ٹیچر کس طرح موٹیویٹ ہوتی ہے. کہ دیکھیں آج جو ہے نا جو پرنسپل صاحب آئے تھے میری کلاس میں، انہوں نے، میں نے تو سمجھا وہ ایویں ہی ہے، بس لگے ہیں پرنسپل اور سارا دن چائے پیتے گپ لگاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لوگ آ جا رہے ہیں، وزٹرز کو ان کو مل رہے ہیں، ان کو انہوں نے اتنے زبردست سے آج پوئٹری پڑھائی ہے جو ہے نا وہ مزہ آ گیا. آپ نے ان کو کر کے دکھانا ہے، اور فار دیٹ یو دی سپروائزر نیڈ ٹو بی بیٹر. صرف کرسی کے زور پہ آپ یہ نہیں کر سکتے. People should work in safe and healthful environment. ٹیچرس کو اگر جاب سیکیورٹی ہوگی اور ان کو ہراسمنٹ نہیں ہوگی کسی قسم کی بھی، تو وہ بہتر کام کر سکتے ہیں. سو سپرویژن کا اصول یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا اننیسیسری دباؤ کا شکار وہ نہ ہو بلا وجہ. ٹھیک ہے. اب responsibilities and role of supervisor.
ابھی جب آپ آج کے دن میں ہم نے ایک بڑا فیوریٹ کوشچن ہے امتحان میں آتا ہے، ڈسکس دا رول آف ہیڈ ٹیچر اور پرنسپل، ہے بڑا عام سا سوال، لیکن آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کو لاجیکلی منطقی طور پہ آپ کو اس کا پریزنٹ کرنا ہے۔ اچھا جی، ریسپانسبلٹیز اینڈ رول آف سپروائزر، گائیڈنس، موٹیویٹر، وہ گائیڈ کرتا ہے لوگوں کو، کر کے دکھاتا ہے، موٹیویٹر وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، شاباش شاباش کر لو گے ہو جائے گا، ٹھیک ہے اچھا ہے شاباش ٹھیک کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، لنک وہ ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتا ہے، لسنر، سپروائزر کا صرف یہ نہیں ہوتا خود ہی بولتا رہے اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہے، وہ اگلوں سے بات بھی سنتا ہے، ممکن ہے ان کے پاس کوئی ریشنل جو ہے نا وہ ہو بات کرنے کے لیے ریزن ہو، کوچ اینڈ کمیونیکیٹر، جو سپروائزر ہوتا ہے وہ ایک اچھے کوچ کی مانند ہوتا ہے اور اس کا اپنا جو ہے وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کمیونیکیشن سکلز بہت اچھے ہوتے ہیں، ایویلویٹر، وہ جو سپروائزر ہے وہ جب دوسروں کو ایویلویٹ کرنے کے اوپر آتا ہے تو سائنٹیفکلی ایویلویٹ کرتا ہے، وہ ویمز کے ساتھ نہیں چلتا کہ یہ پریجوڈس اس کے ذہن میں کوئی نہیں ہوتا کہ یہ فلانا ہے تو یہ اچھا ہوگا تو یہ فلانا ہے تو یہ برا ہوگا، ایویلویشن کو صحیح کرتا ہے، پھر ریکارڈ، وہ ہر چیز کا جو ہے نا وہ ریکارڈ اس کے پاس مکمل ہوتا ہے اور جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ریکارڈ میں رکھتا ہے، پلان، اچھا پلانر ہوتا ہے، اینالائز، تجزیہ کرتے وقت وہ جو ہے نا اس کے تجزیہ سائنٹیفک ہوتا ہے، بیسڈ آن فیکٹس ہوتا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز ہوتا ہے، سیٹ این ایگزامپل، جیسے میں نے پہلے کہا رول ماڈل بننا پڑتا ہے، آپ زبان سے زیادہ آپ کے ڈیڈز، آپ کا عمل جو ہے وہ لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے، آپ کتنی نصیحتیں کرتے رہو، آپ بچوں کو اور گھر میں کر کے دیکھ لو، بچوں کو کوئی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، ابھی بیل بجتی ہے، اوئے باہر جا رہے ہو، کہنا ابو گھر پہ نہیں ہے، عملی طور پہ آپ نے اس کو کہا جھوٹ بولو، پہلے بڑی تقریر کر رہے تھے لمبی چوڑی، جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا، سو آپ نے ایگزامپل کریں، آپ کو کہ یو نیڈ ٹو بی ویری کائنڈ ود دا اسٹوڈنٹس، اور آپ آتے جاتے دھپے ٹھوڈے مار رہے ہو، سیٹ این ایگزامپل، ٹھیک ہے، ٹالرنٹ ہوتا ہے، عام طور پر قوت برداشت جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، ٹالرنس پار زیادہ ہونی چاہیے، چھوٹی موٹی غلطیوں کو برداشت کرنا چاہیے اور اصلاح کرتے رہنا چاہیے، اپنا عملی نمونہ دیکھ۔ ابھی میں ٹائپس آف سپرویژن کی طرف جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لے۔ چلے میں آگے چلتا ہوں، کوئی سوال نہیں ہے آپ کا۔ سپرویژن کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں، اے ورائٹی آف سپرویژن types lies between two extremes.
One extreme is a type of supervision in which supervisor acts as a friend and provides a shoulder for the supervisee to lean on it. بہت خوبصورت انگریزی ہے جی کہ پہلی ایکسٹریم یہ ہے کہ سپروائزر جو ہے وہ ایک دوست کی طرح بیہیو کرتا ہے جو جس کو سپروائز کیا جا رہا ہے اس کو ایک قسم کا کندھا دیتا ہے کہ آؤ اپنے دکھ درد جو ہے نا اس کندھے کے اوپر تم سر لگا کے بیان کر دو اور ریلیکس کر لو. یہ ون ایکسٹریم ہے. At the other extreme, supervision demands strict accountability from the supervisor. دوسرا اس کے ایکسٹریم اینڈ کے اوپر ہے. Make record of drawback of teachers. مشہور ہو کہ اس نے ایک ڈائری رکھی ہوئی ہے اور ڈائری میں یہ نوٹ کرتا رہتا ہے جو جس کسی نے جو ہے نا وہ خرابی کی ہے فلانی تاریخ کو فلانے پیریڈ میں فلاں وقت میں یہ جو ہے نا وہ موبائل استعمال کر رہی تھی. brings notice to higher authority اور ہر چیز جو اس کی نظر سے گزرے فوراً اوپر والے کو شکایت لگاتا ہے وہ ہضم نہیں کرتا پاس آن کرتا ہو جی میں گیا تھا فلانے سیکشن میں وہ جو ٹیچر ہے وہ دو ٹیچر جو ہے نا چھٹی اور ساتویں والی باہر نکل کے کارڈار میں باتیں کر رہے تھے جبکہ کلاس اندر جو ہے نا بیٹھی شور مچا رہی تھی گپے لگا رہے تھے. Rarely gives suggestion. یہ بڑی مشکل سے کبھی جو ہے نا وہ کسی کو کوئی مشورہ دیتا ہے یا کوئی ان کو حل تجویز کرتا ہے. فالٹ فائنڈنگ ہمیشہ جو ہے نا ٹرائز ٹو فائنڈ فالٹ پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن یہاں ریپیٹ کیا گیا کہ اس کی عادت ہے بائی نیچر وہ نقص کی تلاش میں رہتا ہے خرابی کی تلاش میں رہتا ہے. ڈز ناٹ سرو یوزفل پرپز. ٹھیک ہے. اب ایک اور ٹائپ ہے سپروائزر کی پریونٹیو ٹائپ. helps to teacher and higher level. وہ اس کا ہیلپنگ ایٹیچیوڈ ہے کہ کوئی خرابی ہو ہی نہ ہو. ٹھیک. اینٹیسپیٹس نیو سچویشن. اس کو پتہ چل پہلے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے اس کی پیش بندی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. This type is rarely seen, better than corrective. اور اس قسم کا جو ٹائپ ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ جو خراب حالت ہے اس کی پہلے نشاندہی کر دیتا ہے اور اس کو پریونٹ کر لیتا ہے اور ٹیچرز کے ساتھ ہیلپنگ ہوتا ہے تو وہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے پہلے والی ٹائپ سے لیکن ایسے کم ہی لوگ پائے جاتے ہیں. کریٹو ٹائپ یہ ایک اور ٹائپ ہے. وہ جدت پسند ہے اور سچویشنز کے مطابق وہ نئے سے نئے بہتر حل سوچتا رہتا ہے اور امپلیمنٹ کرتا رہتا ہے. وہ لوگوں ٹیچرز کو اپریشیٹ کرتا ہے for new things and experiments and encourages teachers. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا وہ جو نئی چیزیں جدت پسندی کی بات کرتے ہیں ان کو مواقع بھی فراہم کرتا ہے اور ان کو انکریج بھی کرتا رہتا ہے. ٹریننگ ٹائپ وہ جو ہے ٹیچرز کی ٹریننگ کے اوپر اس کو ایمفیسس ہوتا ہے تاکہ ٹیچرز کو ریفریشر کارڈز وغیرہ کرائے جائیں ان کو امپروو کروایا جائے تاکہ غلطی کا امکان ان میں کم سے کم ہوتا چلا جائے. وہ ان کی ٹیچنگ ٹیکنیکس اور دیگر چیزیں امپروو کرانے کا سوچتا رہتا ہے اور ان کی ٹریننگ اور گائیڈنس کا وہ خیال کرتا ہے
یہ یعنی کہ اس میں اس ٹائپ میں آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ان کو ٹیچرز کو جو اس کے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں یہ سپرویژن کرنے والا زیادہ ان کو ٹرین کرتا ہے. لیسی فیئر ٹائپ ٹیچرز آر observed left free to do by own choice not help for improvement. لیسی فیئر یہ ایک پولیٹیکل سائنس کی ٹرم ہے کہ ہر کسی کو مقابلے کا برابر موقع ملنا چاہیے اور اوپر والوں کی انٹرفیئرنس کم سے کم ہونی چاہیے. یہ لیسی فیئر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والا اس ٹائپ والا بندہ وہ کہتا ہے اچھا نہ میں کسی کی کوئی گائیڈ کر رہا ہوں نہ کاؤنسلنگ کر رہا ہوں, میں آپ کو آزاد چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اپنی جو قابلیت ہے اپنے جو پوٹینشیل ہے اس کے مطابق آپ جو ہے نا اپنی پرفارمنس کرو جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے نا حساب کتاب کریں گے ہم. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا میرا لیپ ٹاپ اسٹک کر رہا ہے, آئی ایم سوری, اس کو تھوڑا سا برش اپ کرنا پڑے گا. آپ یہ ٹائپس کنٹینیو کر رہی ہو, 4-5 میں نے فل سلائیڈز دی ہیں, یہ آپ ایک ایک لائن کے ساتھ آ رہا ہے. مینٹورنگ ٹائپ, مینٹور, یہ مینٹور لفظ ہے, مینٹور MENTOR, مینٹورنگ. مینٹورنگ کا مطلب ہے یہ سرپرستی کرتا ہے, ایکٹ ایز اے رول ماڈل, سرپرستی کرتا ہے. یہ کریٹیکل فرینڈشپ, ایکٹ ایز اے فرینڈ اینڈ گائیڈر, ایڈوائزری at a superior level and gives advices, or clinical, supervisor and person face to face interact to each other. آپ جتنے سوچ سکتے ہو اتنی ٹائپس بن سکتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی, وہ ہر وقت جو ہے نا وہ اس چکر میں رہتا ہے کہ مجھے اکاؤنٹیبل ہو تم, ہم یہ بتاؤ وہ بتاؤ, یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا. ٹھیک ہے. اور وہ مینٹورنگ تھا, یہ مانیٹرنگ ہے جس میں فرق ہے. مانیٹر کا مطلب مانیٹر کی طرح بہیو کرنا, چیک آن پروگرس اینڈ پرابلمز اینڈ گیو سولوشن. ٹھیک ہے. سو یہ اچھا آپ کا ایک امتحانی سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ ڈسکس ڈفرنٹ ٹائپس آف ایڈمنسٹریشن. یہ یہاں سے آپ ان ٹائپس کی بھی جو ہے نا نشاندہی آپ کو ہو رہی ہے. ابھی میں جی رول آف ہیڈ ٹیچر کی طرف موو کر رہا ہوں, جس کے اوپر ایک بہت بڑا سیکشن ہے آپ کے الائیڈ مٹیریل میں جو آپ کو بک دی گئی ہے. اس میں کافی زیادہ اس کے اوپر صفحے مختص کیے گئے ہیں رول آف ہیڈ ٹیچر کے اوپر. سو اس کے اوپر آپ آ جائیں. ہیڈ ٹیچر کا جی رول پیوٹل رول ہوتا ہے. ہیڈ ٹیچر اور یہ سلائیڈ میں نے آپ کو پہلی بھی دکھائی ہے, اور آج میں نے اس کو جو ہے یونٹ 2 کا جو میں نے اپلوڈ کی ہے اس میں بھی ہے. اب ہیڈ ٹیچر کا رول کیا ہے جی, ہیڈ ٹیچر کیا کام کرتا ہے. بظاہر آپ کو لگے گا کہ ہیڈ ٹیچر یا پرنسپل جو ہے نا کوئی کام نہیں کرتا. ایئر کنڈیشن دفتر ہے, اگر ایئر کنڈیشن اس کا ہے جو ہے نا گریڈ 2019 والوں کو ایئر کنڈیشن آتھرائز ہے. ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے جی, لوگ آ جا رہے ہیں, خود بھی چائے پی رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی چائے پلا رہا ہے. جب وقت ملے اٹھ کے نکل پڑتا ہے کارڈارز میں سے, کلاسوں میں سے گزرتا ہوئے سامنے جو آئے, کسی کو جھاڑ دیا, کسی کو جو ہے ڈانٹ دیا, کسی کو کوئی کام پکڑا دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا.
اور یہ جا وہ جا، کسی کو چھٹی دی کسی کو چھٹی نہ دی، بظاہر یہ لگتا ہے، لیکن ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، گاڑی گئی ہے باہر بچوں کو چھوڑنے کے لیے، گاڑی ایکسیڈنٹ کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ڈرائیور سے تو پوچھ ہوگی، پرنسپل صاحب سے جو ہے نا سوال جواب جو ہے نا ڈیفینیٹلی ہوگا۔ کلاسیں پڑھانے والے ٹیچر ہیں، لڑکی کے کوئی غلط کام اگر ادارے میں، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پرنسپل نے تھی، کیونکہ پرنسپل کا رول ہے، اگر کوئی بچہ یا بچی اسکول کا گم ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ ہیڈ ایک پرنسپل کو ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا فلانے اسکول کی چھت بیٹھ گئی، اتنے بچے نیچے آ کے نقصان ہو گیا، پوچھ پڑھت کس کی ہوئے گی؟ پرنسپل کی۔ پرنسپل نے بلڈنگ تو نہیں بنائی، نہ مینٹیننس، پوچھ پڑھت ہوگی پرنسپل کی کہ تمہیں نہیں پتا تھا بلڈنگ جو ہے وہ ڈینجر ہے، ڈینجر زون میں ہوئی ہے، ڈینجرس کنڈیشن ہے اس کی۔ ہر غلط کام جو پاسبلی کسی انسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے، پرنسپل اس سے بری ذمہ نہیں ہوتا۔ سو جب کسی غلط کام کا بھی پرنسپل بری ذمہ نہیں ہوتا، تو جو اچھے کام ہو رہے ہیں اس میں آپ اس کو کیوں نہیں کریڈٹ دیتی ہو؟ پھر اچھے گریڈ آ گئے ہیں، اچھے نمبر آ گئے ہیں، تو ٹیچر نے بڑا اچھا پڑھایا ہے۔ کے ساتھ بلا کے پوچھتا ہے کہ اس کو پانی دیے کتنے دن ہو گئے۔ مکمل فزیکل انفراسٹرکچر کا خیال رکھنا یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ آگے وہ ذمہ داری کس کو سونپتا ہے اور پھر اس جس کو سونپی ہے اس کے اوپر کتنا نظر رکھتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے یا نہیں رہا، یہ اس کا کام ہے، پرنسپل کام۔ سیفٹی اور سیکیورٹی، آپ نے اس کے پورے سٹاف کی، سٹوڈنٹس کی، مین کی، میٹیریل کی، جو اندر پراپرٹی ہے اسکول کی، اس کی ساری سیفٹی اور سیکیورٹی کا ذمہ دار جو ہے پرنسپل ہے۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ذمہ دار پرنسپل ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، ٹیچرز آ جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے ٹیچر کے پاس وہ سارے جو ہے نا وہ سائن لینگویج ہے یا بریل ہے اس کے تمام اس کی قابلیت ہو۔ سو ٹیچرز کو پہلے ٹرین کرانا، پھر گرمیوں کی چھٹیاں یا بڑی چھٹیاں ہوتی ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ چھٹی سے پہلے ٹیچر چھٹی کر جائیں، سیٹرڈے سے چھٹیاں شروع ہونی ہیں تو ٹیچر جمعے والے دن سے سامان باندھ کے جا چکے ہوتے ہیں۔ نہیں، ان کو چھٹیوں میں
جو ہے وہ ریفریشر کارڈر کرانا ہے، کیونکہ ہر سال سلیبس بھی اس میں کچھ تبدیلی آتی رہتی ہے، کچھ ٹیچنگ ٹیکنیکس کمپیوٹر انٹروڈیوس ہوتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اور ویسے بھی جو انہوں نے پڑھا ہے لیسن پلان بنانا ڈیلیور کرنا، اس کی بھی ذرا آئے نا تھوڑا سا ریفریش کر لیں. 2 مہینوں میں اگر 2 ہفتے ریفریشر کارڈر چل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اچھا فرق پڑتا ہے. ٹیچرز برش اپ ہو جاتے ہیں، جن کے سائنس کمزور ہوتے ہیں سائن لینگویج ان کو سائنس آ جاتی ہیں، جن کی بریل کمزور ہوتی ہے ان کو بریل آ جاتا ہے، جن کو ریکارڈ میں ٹیسٹ کا ٹائم نہیں ملتا اپنے جو ہے نا نارمل ورکنگ ڈے کے اوپر ان کو وہ ٹائم مل جاتا ہے. سو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ یہ ایک امپورٹنٹ کام ہے اس کا ہیڈ ٹیچر کا. پروفیشنل کمپیٹنسی، اپنی جو ہے نا وہ قابلیت کو بھی کوالیفکیشن کو بھی امپروو کرتے رہنا، اور ٹیچرز کو بھی انکریج کرنا کہ بچوں لیٹ کرو، چلو میں تمہیں چھٹی دوں گا، ٹھیک ہے، اگر فیس وغیرہ کا پرابلم ہے وہ ہم حل کریں گے، لیکن آپ نے تیاری کرنی ہے. پھر اس کو ہیلپ آؤٹ کروانا سینئر ٹیچر سے لگ کے یا خود لگ کے تاکہ وہ ماسٹرز کریں. پھر ان کو اس کے جو ہے نا ڈگریاں اگر وہ امپروو کریں تو اس کے لیے ان کے فائنینشیل انسینٹیو دینا کہ جو ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوگا اس کو اتنا ملے گا، جو ایم فل کرے گا اس کو اتنا ملے گا. اوپن کمیونیکیشن یہ میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا تھا. لائنز آف کمیونیکیشن اس کو جو ہے نا وہ رکھنا اوپن اور فلوئنٹ. پھر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہنا. مین اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں بچوں کے والدین، ان کی فریکوینٹلی جو ہے نا منتھلی میٹنگ کرنی یا کوارٹرلی میٹنگ کرنی یا پیرنٹس ڈے اینیول پیرنٹس ڈے کروانا. پھر کمیونٹی کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وزٹ کروانا، اور جو گورنمنٹ کے ڈگنیٹریز ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہ کہ اگر جو ہے نا بچوں کو کوئی ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے تو کسی کو اسپانسرشپ وغیرہ لے کے کوسٹر یا گاڑیاں اس کا ارینج کروانا. اسٹینڈرڈز ایمفیسس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا بندہ کس کام کے لیے سوٹیبل ہے. ایک کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے رائٹ مین فار رائٹ جاب. وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے اوور آل ادارے کی کمپیٹنس کے لیے، اس کی ایفیشنسی کے لیے، اور ان کی جو جس کو کہتے ہیں آپ آپٹیمم اس کا یوٹیلائزیشن اور اس کی ضرورت کے لیے. پھر سسٹین فوکس آن امپروومنٹ کہ جو ہے نا کبھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا، ہمیشہ کہنا کہ there is room for improvement، اور امپروومنٹ کرواتے رہنا اور اس کے لیے بیک اپ لوگوں کو کرتے رہنا، اور ایک ہیلدی کمپٹیشن کی فضا برقرار رکھنی ادارے میں. پھر پرفارمنس ایویلویشن، پھر جو اسٹوڈنٹس کی ٹیچرز کی ایویلویشن کا ایک سائنٹیفک طریقہ اس کا کرنا، اور بیسٹ ٹیچرز عام طور پہ ان کو کوئی ایوارڈ مقرر کرنا. آج کل کے دور میں اور ہر دور میں بلکہ فائنینشیل ایوارڈ از آلویز دا بیسٹ ایوارڈ. ایک کپ آپ دے دیں گے تو بس تھوڑی دیر کے لیے جا کے وہ میز کے اوپر یا گھر میں رکھ دے گا کارنرس کے اوپر. اصل ہے جو آپ کو جو ہے نا وہ 5,000 روپے دے دیں گے، کم از کم ایک اچھا سا سوٹ تو لے گی یا لے لے گا. اور لیکن اس کے لیے پھر آپ نے جو ہے نا ایک اسٹینڈرڈ ایسا سیٹ کرنا ہے کہ دنیا یاد کرے.
دنیا کہے کہ جی واقعی یہ اس کی یہ نہیں ہے پرنسپل کے ساتھ جو ہے نا، چونکہ یہ اس کے تلقات اچھے ہیں تو یہ اس کو یہ ہمیشہ فرسٹ ہو جائے گی یا ہو جائے گا. نہیں، آپ نمبر فکس کریں. آپ کہیں گے جی آپ کی کلاس کے اے گریڈ اگر 10 اے گریڈ آیا تو آپ کو 3 نمبر ملیں گے، بی گریڈ آیا تو ہر اس جتنے بی گریڈ ہوں گے وہ ملٹی پلائڈ بائی 2 ہوگا، اور سی گریڈ آیا تو جتنے ہوں گے ملٹی پلائڈ بائی 1 ہوگا، اور اگر فیل ہوا تو مائنس اتنا ہوگا. ایک آپ نے اسٹینڈرڈ فکس کر دیا تو ہر ایک اس کی نیوٹرل مارکنگ کروا لیں، نیوٹرل پیپر سیٹنگ کروا لیں، اور پھر جب ریزلٹ نکلے گا تو دودھ پانی پانی بھی ہو جائے گا. کتنے بندے ایکڈیمکس میں کتنے نمبر بنتے ہیں، پھر چھٹیاں اس نے کتنی کی ہے، جتنی وہ اس نے چھٹیاں کی ہے اتنے اس کے 10% نمبر مائنس کر دیں. اگر اس نے 10 چھٹیاں کی ہیں تو اس کے 10 نمبر جو ہے نا فارغ، جو چھٹیاں نہیں کرتا رہا تو وہ ایڈ کر دیں اس کی ایفیشنسی میں. اور بہت سارے طریقے ہیں. اس کو آپ جو ہے وہ اس طرح ہیلدی کمپٹیشن کریٹ کر کے ٹیچرز کے درمیان میں آپ اسٹینڈرڈ کو امپروو کر سکتے ہیں. پرفارمنس ایویلیویشن جیسے میں نے ابھی بتایا، کئی طریقے ہیں جس طریقے سے آپ پرفارمنس ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. کوئی ایکسٹرا ڈیوٹی کر رہا ہے جو ہے وہ ٹیچنگ تو سب نے کرنی ہے، کوئی ایکسٹرا ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کو جو ہے آپ ایکسٹرا مارکس اس کے لیے رکھ دیں. کلب ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہا ہے، یا کوئی گیمز کسی کا انچارج ہے، یا کوئی گارڈننگ کا انچارج ہے. اگر وہ سارا دن بیچارے وہ لوگ خالی پیریڈ میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، اور یہ بیچاری ماری کیاری سے ہر کیاری سے دوسری کیاری میں جا رہی ہوتی ہے، پھول لگے ہیں یا نہیں لگے ہیں، گوڈی ہوئی ہے یا نہیں ہو، تو اس کو کوئی اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے نا. اس کے ٹریٹس اور سکلز کیا ہونے چاہیے اچھے جو ہے نا وہ ہیڈ ٹیچر کے. یہ ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں، کوئی بات اور کرنی ہے تو کر لیں. آپ کو میں 2 منٹ دے رہا ہوں جو ہے نا سوال کرنے میں اور بات کرنے میں. اور ہمدردی بھی آپ کر لیں. امبرین کو لیٹ جوائن ہوئی ہے جی، اور پھر محمد اجاز بھی کہہ رہا ہے جی ساری لیٹ جوائن کی، ساری کرنے کی بیٹا کیا ضرورت ہے، سسٹم خراب ہے. اگر ہے تو آپ کے یہاں سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تو ٹھیک ہے، آپ لیٹ جوائن ہوئے. اس سے ہماری طرف سے اگر اس میں کوئی ہو سکتی ہے ہیلپ تو ہمیں بتا دو. جو میرا خیال ہے نہیں ہو سکتی، یہاں سے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ اگر جو ہے نا جوائن لیٹ ہو رہے ہو، آج 2 منٹ میں بھی جو ہے نا وہ مجھے لگے 2 منٹ لگے لاگ ان کرنے میں. آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آج 2 منٹ لگے. اب یہ طیبہ انجم پھر آف لائن ہوگی، اوپر نظر آ رہی ہے آف لائن لکھا ہوا میرے پاس. تو سگنل بھی ایشو ہے. آج 49 یوزر ہیں جی، جو میکسیمم ہے 49. آج تک 49 نہیں ہوئے ہمارے پاس. پہلے 2 دنوں میں زیادہ 47 تک گئے. فوزی نواز تھینک یو بیٹا، جو ہے نا آپ کے کامنٹ کا. آج کسی نے جو ہے چینل کا لنک بھی اپلوڈ نہیں کیا، کیا بات ہے؟ اچھا نہیں لگا آپ لوگوں کو؟ نہیں لگا تو یار ٹھیک ہے، چیزیں آپ کو اچھی نہیں بھی ہوتی. میں جو ہے نا اس کو کسی اور کوڈ میں جو جن کو ضرورت ہے ان کے لیے ڈال دوں، کوئی ایشو نہیں ہے میرے لیے. ٹاپکس بے شمار ہیں، کوڈ بے شمار ہے. ابھی 680 پچھلے ہفتے میں نے ختم کیا ہے 680 کورس. اس کے 6 سے 7 سلائیڈیں ڈالی تھی، ابھی 2-3 یونٹ اس کے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگلے جو ہے نا اس میں کچھ ویژول امپیئرڈ کے کورسز آ رہے ہیں اگلے ہفتے. ان کا کچھ کرنا ہے اگلے ہفتے بھی، 3 دن بعد 4 تاریخ سے.
بیٹا فرما آپ نے سبسکرائب تو کر دیا لیکن اس کو دیکھو بھی نا. خالی سبسکرائب کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. مجھے تو خوشی ہوگی جب آپ ان کو ویڈیوز کو دیکھو گے اور نیچے کامنٹ چھوڑو گے کہ ہم نے دیکھو اور یہ آپ کو پسند آئی ہے یا یہ مزید کر دیں. میرا تو این نے اس کا لنک اپلوڈ کر دیا. آپ نے فرمایا آپ نے اس میں کوئی کامنٹ لکھا تھا. اقرا کمل بھی کہہ رہی ہے. زرتاشا کہہ رہی ہے میں نے بہت سے لوگوں کو لنک بھی سینڈ کیا ہے. بچے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا اس لیے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. جو آپ اچھی چیز لوگوں تک پہنچاتے ہو وہ صدقہ جاریہ کہلاتی ہے. وہ آپ نے جاری کر دیا. وہ ایک کو دی اگلے یہ شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم کون ہوتے ہیں اس کے جو ہے نا وہ کرنے والے. اقرا کمل نے بھی لوگوں سے شیئر کیا دوستوں کو جو آپ کے واٹس ایپ کے گروپ بنے ہوئے ہیں کو پرانے آپ کے سب کا تھرڈ سیمسٹر چل رہا ہے. فرسٹ سیمسٹر والے سیکنڈ سیمسٹر والے جو آپ کے گروپ میں پہلے ہوا کرتے تھے اب نہیں ہے ان میں شیئر کر دو تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو خاص طور پہ لنک دیں کہ یہ لنک ہے. تو اس سے شیئر کرو گے تو وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور ان کا بھلا بھی ہو جائے گا. آگے ابھی اس مہینے ڈیٹ شیٹ آپ کو ملنے والی ہے. آپ کے دنوں کی بات رہے گی. آپ کے امتحان شروع ہونے والے ہیں اور اب تو جو ہے وہ اس لیے امتحان پچھلے جو سیمسٹر والے مزے ہیں وہ نہیں ہیں. پلیز اپنے آپ کو ٹیون اپ کر لو. پچھلے سیمسٹر والے مزے نہیں ہیں جب 8 بجے پیپر کھلتا تھا شام کے رات کے 8 بجے تک جاری آپ جس سے مرضی کاپی پیسٹ دوز کرتے رہتے تھے. نویلا ارم بھی کچھ کہہ رہی ہے. امبرین سلطانہ بھی موجود ہے. امناز افتخار کہتی ہے پلیز اگین شیئر. دوبارہ شیئر کرو جی اس کے لیے. امناز ابھی تک جو ہے نا تیسرا دن ہے وہ اس کو ابھی شیئر نہیں ہوا. اس کے لیے دوبارہ شیئر کرو جی. لیں جی میں اب آگے چلتا ہوں جی. ٹھیک ہے. اچھے ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن یا پرنسپل یا ہیڈ ٹیچر کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے. پہلی کریکٹرسٹک اس کے لیے ہونی چاہیے وہ ایکسیلنٹ لیڈرشپ سکلز ہوں. کوئی لکھے گا کوئی مجھے بتائے گا جو ہے نا یہ لیڈرشپ سکلز کیا ہوتے ہیں. لیڈر سے چلے میں بتا دیتا ہوں چھوڑے آپ رہنے دیں. لیڈر سکلز یہ ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے آرڈر دینا اور سبارڈینیٹ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے وہ اس کی منہ سے زبان سے بات نکلے وہ پرنسپل دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو آپ جہاں بھی ہو اس کے اوپر عمل کریں کیونکہ کہیں کہ اس نے جو بات کی ہوگی ٹھیک کی ہوگی اور اس کا ضرور ہمیں فائدہ پہنچے گا. اس لیے کیونکہ باتیں ہی ٹھیک کرتا ہے اس میں یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. پھر آپ میں کنونس کرنے کا لوگوں میں جو ہے وہ آپ کا پاس کمیونیکیشن سکلز ہونے چاہیے. لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں تو لوگ جو ہے نا وہ کنونس ہو جائیں. پھر پرابلم سالونگ سکلز ہونے چاہیے. آپ لوگوں کے پرابلمس کو سنو اور سالو کرو. اپنے منہ میں بٹھو بننے والی بات ہے لیکن میں آپ کو یہ اتنا بتا دوں
کہ میرا سٹاف میرے اوپر اتنا کانفیڈنس کرتا تھا کہ گھر کے ذاتی پرابلم، چھوٹے سے چھوٹا پرابلم بھی مشورہ لینے کے لیے آ جاتے اور کہتے تھے جی آپ کچھ کریں، اس میں ہم کیا کریں. بلکہ اس حد تک کہ مجھے یاد جو ہے نا وہ ایک دفعہ ایک ٹیچر کو طلاق کا نوٹس آ گیا. وہ صبح صبح جو ہے نا روتی دھوتی میری آفس میں آ گئی. بھائی میں پرنسپل ہوں، میرا اس ادارے کے ساتھ تعلق ہے، میں اس طلاق کے نوٹس نہیں. غلط بات. اگر وہ اس امید کے ساتھ آئی ہے کہ آپ فادر لائک فگر ہیں اس ادارے کے اور آپ وہ اپنے فادر کے پاس آئی ہے، اس کو ایک اس سے بڑا کیا صدمے والی بات ہو سکتی طلاق کا نوٹس مل جائے. زمانے نے دیکھا کہ میں نے 3 مہینے کے اندر وہ جو اس کا نوٹس تھا اس کے اوپر اس کو واپس دلوایا اور دوبارہ جو ہے نا ابھی 16 سال ہو گئے وہ زبردست زندگی مزے کی گزار رہے ہیں. ورنہ جو ہے نا وہ معاملہ سپریشن تک پہنچ گیا تھا. جب طلاق نوٹس آ گیا، لیگل نوٹس آ گیا، تو جو ہے نا بات تو سیریس ہے. تو آپ کے پاس یہ تو ہو گیا نا ذاتی پرابلم، اس حد تک چلے جانا، لیکن کم از کم اگر جو اسکول کے پرابلم ہے وہ کوئی لے کے آتا ہے پھر تو آپ کا حق بنتا ہے نا، فرض بنتا ہے نا کہ آپ جو ہے نا وہ کہو کہ بھائی آپ یہ بچے جو ہے نا بڑے آپ کہتے ہو یا جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے. یار تو آپ کو پتہ نہیں ہمارے پاس بجٹ میں پیسہ نہیں ہے. وہ 10 ٹیچروں اور کو جا کے کہے گی کہ یار میرے کسی کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ایک لکھ سکتا ہے نہ دوسرا لکھ سکتا ہے. میں گئی پرنسپل کے پاس، اس نے الٹا مجھے جاڑ دی. میں گھر سے لے کے ہوں وہ کہتا ہے. سو پرابلم سالونگ سکلز ہونے چاہیے. اگر انکار بھی کرو، سمجھدار لوگ کہتے ہیں اگر آپ انکار بھی کرو تو آپ جو ہے نا وہ اپنا اگلا سمجھے کہ کام ہو جائے گا. انکار بھی اس طریقے سے کرو، بالکل بلنٹلی انکار کر دینا. بات تو وہی ہوتی ہے کہ تشریف رکھیں یا بیٹھو مرو، ٹھیک ہے، لیکن فرق ہے نا الفاظ سے اثر. سو اسی سے بات کہتے ہیں گڈ کمیونیکیشن سکلز، کہ آپ جو ہے وہ اس کو کہہ رہے ہو جاؤ تو وہ اس طریقے سے کہو کہ آپ کہہ رہے ہو اللہ نے آپ کو حج کرایا، حج کے لیے جاؤ. تو یہ گڈ کنورسیشن سکلز. انکار یا نہ بھی کر رہی ہو تو طریقے سے کرو، آرام سے کرو، سکون سے کرو، اچھے الفاظ کا چناؤ کرو. سوشل نیچر. میرا 15 سال میں پرنسپل رہا ہوں، 13.5 سال ایک عام جنرل اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں اور 1.5 سال ایک جنرل ایجوکیشن کے ادارہ جس کو میں نے اس کو فاؤنڈر پرنسپل تھا. سب سے بڑا ادارہ پنڈی اسلام آباد کا، 4,500 بچے، 500 سے زیادہ ٹیچر. میں شاید پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. آپ نے اپنے دروازے کے اندر باہر کتے نہیں بٹھائے ہونے چاہیے. آپ کے باہر اندر ایک شریف آدمی کوئی کھڑا ہو جو ہر آنے جانے کے اوپر بھونکے نہیں کدھر آ گئے ہو، سب مصروف ہیں کہ منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں، اچھے بڑے بندے کی بےزتی کر کے اس کو روانہ کر دیں. نہیں، جو بندہ آئے سن لو اس کی بات، یار سن کے اس کو جو ہے نا سوشل نیچر ہونی چاہیے آپ کی. ملو بیٹھو، ضروری نہیں ہے کوئی چائے پیش کر دو، پوچھ لو چائے تو نہیں پیئیں گے آپ، ایسے پوچھو کہ وہ چائے ہو بھی جائے. فیسیلیٹیٹر، کوئی بھی جو ہے نا جو کام چل رہا ہو اس میں وہ فیسیلیٹیٹ کرے، سہولیات بہم پہنچائے، بجائے اس کے
کہ کوئی کام دے اور پھر روڑے اٹکائے اور کہے کہ اب کر کے دکھاؤ یہ کام جو میں نے دیا سرکاری. نہ آپ نے کام اس کو دیا ساتھ اس کو فیسیلیٹیٹ کرو. اور کوئی پرابلم لے کے آتا اچھا یہ پرابلم ہے اللہ چلو یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو. اچھا پرنسپل ہوتا ہے جو فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے سوشل نیچر کا ہوتا ہے. گڈ کنورسیشنل سکلز اس کے ہوتے ہیں پرابلم سالونگ سکلز ہوتے ہیں ایکسیلنٹ لیڈرشپ سکلز ہوتے ہیں. ایک بات 10 باتوں کی ایک بات میں ان سب اگر چیزوں کو آپ کو ہو نا تو کہ ایک بات بتائیں جی یہ 10 آپ نے کوالٹیز کی تو میں کہوں گا رول ماڈل. رول ماڈل خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں 15 سال پرنسپل رہا ہوں اور جو ہے نا وہ ایک ذاتی بات بتا دوں اپنی کی شیئر کرتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے جو ہے نا وہ شیئر کرنے میں. آپ سارے اسپیشل ایجوکیشن کیوں میرے 3 بچے اسپیشل تھے. ایک نہیں 2 نہیں 3. اور یہ گونگے بہرے یا نابینا یہ کم تکلیف دے ہیں اور اگر مینٹل ریٹارڈڈ ہوں اور وہ بھی سوی پروفاؤنڈ ہوں تو اگر ایک بھی ہو تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے. میں اس اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور اس کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا اور پھر ساتھ ہمت بھی دی ساتھ ریسورسز بھی دیے ساتھ مجھے میرے فیملی ممبر بھی ایسے دیے جنہوں نے میل میں آ کے 3 بچے 30 سال 30 years 30 سال 30 years I have been with 3 special children they were mental retarded. یہ مجھے بات کیوں یہاں پہ یاد آئی کرنی اس لیے کہ وہ جو تھے ان کے کمیونیکیشن نہ ہونے کے برابر تھا بولتے کچھ نہیں تھے ذہنی طور پہ ویسے ہی سویئر ٹو پرفارم تھے بتاتے بھی کچھ نہیں تھے پتہ بھی کچھ نہیں چلتا تھا کہ اب یہ رات کو نہیں سو رہا تو کیوں نہیں سو رہا. خود بھی جاگ رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ جاگ رہے ہیں کیونکہ وہ باندھ کے تو نہیں لٹایا جا سکتا نا باہر نکل گیا تو نکل کے خود کر کے ادھر جا رہے تو ادھر جا رہے پھر پکڑ کے چارپائی کے اوپر لٹا رہے ہیں. رات کئی دفعہ گزر جاتی تھی ایسے کبھی ان کو کھلانا شروع کر دینا کہ شاید بھوکے رہ گئے ہوں کبھی ان کو پیراسیٹامول دوائی دے دینا کہ سر درد ہوگا یا کبھی بس کو پان دے دینا کہ پیٹ میں درد ہوگا. پھر اس حالت میں صبح دفتر بھی پہنچنا ہوتا تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ میں اگر 7:30 بجے دفتر کا ٹائم ہے نا تو میرے سٹاف گواہی دیں گے میں 7:10 کے اوپر دفتر میں ہوتا تھا 7 کے دفتر میں ہوتا تھا اور اگر 1:30 چھٹی کا ٹائم ہے نا تو کبھی میں 2 بجے سے پہلے گھر نہیں گیا تھا خاص طور پہ جب تک بچے کلیئر نہیں ہو جاتے تھے ماں باپ لے نہیں جاتے تھے میں نہیں جاتا اس وقت. اگر جلدی مجھے جانا ہوتا تھا تو میں کسی ٹیچر کی ڈیوٹی لگا کے جاتا تھا. آج دیکھو آج میں
गए हो, तुम कैसे नहीं आए हो, क्यों नहीं आए हो? सो मैंने एक शुरू में मैं जब प्रिंसिपल बना और मैं यही 20-25 मिनट पहले आना, मैंने स्टूडेंट इकट्ठे होते थे और वो असेंबली लगती थी और जो है वो असेंबली में मैं हमेशा बाहर खड़ा होता था जब असेंबली हो रही होती थी, सामने टीचर्स ने लाइन लगाई होती थी, उसके सामने स्टूडेंट्स सारे वो होते थे, पूरे जो है ना बीए तक, नर्सरी से बीए तक स्टूडेंट होते थे, और मैंने गेट बंद करवा देता था जब असेंबली शुरू होती थी, 7:30 बजे ठीक गेट बंद करवा देना। पहले गेट होता था कि गेट खुला रहता था और असेंबली हो रही है, टीचर भी आ रहे हैं, स्टूडेंट भी आ रहे हैं, असेंबली भी चल रही है, वो ज्वाइन इन भी कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, गलत बात, 7:30 बजे राइट टाइम है, गेट बंद, उसके बाद असेंबली होती रहेगी, 15 या 20 मिनट असेंबली होती रहती है, उसके बाद लोग वापस चले जाते हैं अपनी क्लासेस में। जब लोग क्लासेस में वापस चले जाएं अपनी क्लासेस में, फिर गेट खोलो, लेट आने वाले स्टूडेंट्स को अलग कर लो, पीटीआई उनको संभाले, ग्राउंडों के चक्कर लगाए, दौड़ उनकी एक्सरसाइज करवाए लेट आने वालों की, और जो टीचर लेट आया ना वो मेरे पीछे पीछे मेरे दफ्तर में आ जाए और प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दिया आज आप लेट क्यों आए हो, मैं आपको कुछ नहीं कहता और कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही काफी मेरे। अब क्या हुआ, जब मैंने ऑर्डर किया, शुरू की बात करूं, पहले महीनों की, तो वाइस प्रिंसिपल एक दिन तशरीफ ले आए मेरे पास, वो आके कहती है कि जी वो टीचर बड़े अपसेट है। मैंने क्या हुआ? कहते हैं जी ये जो आप गेट बात करा देते हैं और हम बाहर स्टूडेंट भी जो लेट आया खड़े होते हैं और हम भी उनके साथ खड़े होते हैं, हमें बड़ी शर्म आती है स्टूडेंट के साथ कि हम भी बाहर, गेट बंद है, हमें अंदर ही नहीं जाने देते। मैंने कहा इस बात पे शर्म आती है, इस बात पे शर्म नहीं आती कि आप लेट आए? मैंने कहा आती है, इस बात के ऊपर शर्म तुमको आनी चाहिए, और गेट बंद रहेगा, ये नहीं है उधर से तलावत हो रही है, उधर से दुआ हो रही है, उधर से तराना हो रहा है और एक एक बंदा करके आके शामिल हो रहा है। इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला कि अब लोग समझ गए कि ये बंदा खुद लेट नहीं आता, तो हम लेट के हमें भी नहीं लेट आना चाहिए। और कभी कभार एक आध दफा बंदा लेट हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो गया, लेट हो गया, कोई बात नहीं, उसने कहा जी ट्रैफिक जैम हो गई थी, लेट हो गया, इट्स ऑल राइट। बट आपने, मैं अगर आऊं 9 बजे और स्कूल खुले 7:30 बजे, या मैं आऊं 8 बजे, स्कूल खुले 7:30, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जिनका अगर कोई वास्ता पड़ा है तो उनको पता होगा, इनकी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की लैंग्वेज बहुत कमजोर होती है, बहुत कमजोर है इनकी होती है वो लैंग्वेज। सो मैंने टीचर्स को कहा, मैंने कहा कि आप इतने पुराने अरसे से हो, मैं नया आया, तो मैंने इसकी लैंग्वेज वो नहीं कर सकती, और सर इनकी हो ही नहीं सकती, ये नामुमकिन है, ये नेचुरल इनके पास टैलेंट ही नहीं है लैंग्वेज लर्न करने का, क्या मत करो ऐसी बात। सर उन दिनों में मैंने शुरू की बात, उस वक्त मैंने एमए स्पेशल एजुकेशन भी नहीं करा। सर ये हियरिंग इम्पेयर्ड, ये डेफ बच्चे हैं, इनकी मेमोरी ये होती है, इनकी इंटेलिजेंस ये होती है, मुझे पढ़ाएं, मैं चुप करके पढ़ूं, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा हुआ था पहले। मैंने आई मेड श्योर कि मैं एमए स्पेशल एजुकेशन करूं, विद इन फर्स्ट मेरे अपॉइंटमेंट के, मैंने विद इन फर्स्ट 2 इयर्स मैंने एमए स्पेशल एजुकेशन कर लिया था। मैंने कहा ये मुझे पढ़ाते हैं और मुझे पढ़ना पड़ता है इससे, ये मुझसे बेहतर है, इन्होंने पढ़ा हुआ, मैंने नहीं पढ़ा हुआ, मैं पढ़ूंगा, मैं इनके नॉलेज के बराबर आऊंगा, फिर मैं इनसे बात करूंगा, कहां से तुमने ये पढ़ा था, लाओ किताब। अब फिर उनको मैंने, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ना वो किताबें पढ़ने के बाद, मैंने कहा कहाँ लिखे हुए ये कम इंटेलिजेंट होते हैं,
یہ لنگوسٹک انٹیلیجنس، لنگوسٹک طور پہ جو ان سے بات پوچھی جائے گی وہ سوال جواب نہیں دیں گے، لیکن انٹیلیجنس لیول تو ان کا کام نہیں ہے۔ کوئی بتائے، کوئی تحقیق، کوئی ریسرچ؟ لینگویج ٹھیک کرو ان کی۔ انہوں نے کہا سر پھر آپ بتائیں کیسے ٹھیک کریں؟ میں نے کہا جی اس طرح گرمی کی چھٹیاں میں ان کی لینگویج ٹھیک کرنے کا ریفریشر کارڈر میں خود چلواؤں گا، آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ پھر یہ لمبی کہانی ہے، یا پھر کسی وقت لینگویج ڈیولپمنٹ کے کسی کورس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن پھر وہ لینگویج ڈیولپمنٹ کروائی، روزانہ کا ایک پیریڈ میں نے رکھا اردو کے علاوہ۔ میں نے جب کہا کہ اردو کے پیریڈ میں پڑھاؤ تو کہنے لگے جی پھر اردو کا کورس کیسے ختم ہوگا؟ میں کو فکر ہی بات نہیں، میں آپ کو ایک پیریڈ ایکسٹرا ارینج کر دیتا ہوں، اس میں آپ صرف لینگویج ڈیولپمنٹ کرائیں گے۔ آپ اردو کے پیریڈ میں اردو کا پہلا قاعدہ دوسرا قاعدہ جو بھی کتاب ہے ٹیکسٹ بک پڑھاتے رہو، جوڑ توڑ، بے الف با 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 آ، چھوٹے چھوٹے فکروں سے سٹارٹ کر کے اور لکھو، اپنا تعارف لکھو، میں، میرا نام فلانا، بلا بلا، فل ان دی بلینکس پہلے کراؤ۔ فل ان دی بلینکس کیسے کراؤ؟ میں پانی ڈیش ہوں، پیتا آگے بریکٹ میں لکھو، پیتا، پیتی، پیتے، پیتے، کون سا ٹھیک ہوگا؟ پھر یہ پریکٹس کراؤ گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اگر فیمیل ہوگا تو پیتی لگے گا، اگر میل ہوگا تو پیتا لگے گا، اگر واحد ہوگا تو پیتا لگے گا، اگر جمع ہوگا تو پیتے لگے گا۔ یہ پھر آپ نے رول ماڈل بن کے ان کو بتانا ہوتا ہے، نہیں آپ کہتے نہیں ہو سکتا، نہیں ایسے ہو سکتا ہے، اب کرو، اور نہیں کرے گا میں اس کو لٹکا دوں گا۔ یہ ہوتا ہے جو ہے نا رول ماڈل۔ میں سمجھتا ہوں کسی بھی ادارے میں باس اگر رول ماڈل بن جائے تو اس کو کوئی زبان کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تقریر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی، لوگ خود بخود فالو کریں گے۔ یہاں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کروں، بے جا نہ ہوگا۔ انہوں نے پہلے اپنی اسلام کا باقاعدہ اعلان کرنے سے پہلے رول ماڈل تھے، ہر جو اچھی خوبی ان میں موجود تھی، امین تھے، اس کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا تھا۔ تو رول ماڈل پھر لوگ خود بخود جو ہے نا وہ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ اچھا جی، پروموٹ انوویشن۔ اگر مجھے ان دو تین دنوں میں ٹائم ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا میں نے یہ لینگویج ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا انوویشن کریٹ کی، پورے ملک میں نہیں تھی، اب ہوگی ہو تو ہوگی ہو، کیونکہ میں نے وہ انوویشن عام کر دی۔ انوویشن ٹھیک ہے، اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا۔ ڈیولپس کوآپریٹو اکاؤنٹیبلٹی، کولیبوریٹو اکاؤنٹیبلٹی، ہم سب کا اجتماعی جو ہے نا وہ احتساب، نالجبل اینڈ اپڈیٹڈ، پرنسپل کو خود بھی نالجبل ہونا چاہیے اور اپڈیٹڈ ہونا چاہیے۔ ہمارے دور میں کوئی کمپیوٹر نہیں ہوا کرتے تھے، کمپیوٹر آنے شروع ہوئے تو ہم نے کمپیوٹر سیکھنا شروع کر دیا۔ لیپ ٹاپ ہمارے ہوتے ہوئے آئے، یہ سمارٹ ٹیلی فون ہمارے جو ہے نا بہت بعد میں آئے۔ اب یہ پاور پوائنٹ سلائیڈز خود بنانی شروع کر دی، بجائے اس کے
کلرک کو اگر کوئی ایشو آئے تو کلرک کو بتاؤ بیٹا ایسے آپ نے انسرٹ کرنا ہے، ایسے فونٹ بڑا کرنا ہے، ایسے فونٹ چھوٹا کرنا ہے، اس کی یہ بیک گراؤنڈ یہ رکھنی ہے. آپ نالج ہوگے تو تمام سٹاف کو پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ تیزی چلا کے نہیں چل سکتی. کی ٹو سکسیس. اب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا جی، وقت جو ہے نا وہ تھوڑا رہ گیا. کی ٹو سکسیس پرنسپل کے لیے کی ٹو سکسیس یہ ہے کہ وہ سٹاف کی ضروریات کا اس کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کا وہ خیال رکھے. سٹاف کا اوپینین ضرور لے. یہاں پہ فوجی پان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. شٹ اپ، ڈونٹ اسپیک، دس از مائی آرڈر، اوبے دا آرڈر. نہ، یہ صورتحال آپ کا کیا اوپینین ہے، کرو اپنی مرضی اپنے عقل کے مطابق، لیکن اوپینین ضرور لینا چاہیے اور پھر اس کو میرٹ کے اوپر جو ہے نا فیصلہ کرنا چاہیے. اگر آپ کا اوپینین غلط ہے تو امینڈ کرو، کسی کا بہتر اوپینین ہو سکتا ہے. آپ جونیئر. گروپ ایکٹیویٹیز، گروپ ایکٹیویٹیز ود اسٹاف آؤٹ سائڈ آفس آورز بہت اہم چیز ہے. ریزلٹ نکل گیا، ریزلٹ اچھا آیا ہے اسٹاف کا، اسٹاف کو آج ہم چلو چلتے ہیں سرکاری کوسٹ فری کے اوپر. آپ کو مری جانا ہے، چلو مری چلتے ہیں. فلانے پکنک پوائنٹ کے اوپر جانا ہے، وہاں چلتے ہیں. 2-4 گھنٹے کے راستے کے اوپر جو کوئی بھی مقام ہو لے چلو، شام کو واپس لے آؤ. اس جو انفارمل آپ کی ملاقات ہوتی ہے اس میں کئی ایشوز ایسے وہ انفارملی آپ کو بتا دیتی ہیں. آپ دفتر میں جا کے پہلے ان کو ایڈریس کرتے، یار نہیں یہ بیچارے جھجکتے رہے، ان کے تو باتھ روم نہیں ہے یار، یہ اسٹوڈنٹ والے باتھ روم میں جائیے، یہ بھی جاتے ہیں، ان کے تو بس اسٹاف ہے، ٹیچر ہے، ان کے لہذا باتھ روم ہونے چاہیے. اب یہ کس کو باقاعدگی طور پہ نہیں آیا دفتر میں، باتوں باتوں میں بات نکلی. کنٹین پہ چیزیں اویلیبل فراہمی ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے. سر یہ جو روزانہ ہم جو ہے نا سموسے کھا کھا کے پاگل ہوں گے، ورائٹی ہونی چاہیے. اچھا ورائٹی ہونی چاہیے. بی آ جاؤ تم جو ہے مینیو بناؤ اور پھر سپروائز کرو. میری طرف سے آشیرواد حاصل ہے. پرووائڈ اپرچونٹیز فار اسٹاف ٹو ڈیولپ. اسٹاف کو کہنا چاہتا ہے سر میں ایم فل کرنا چاہتا ہوں لیکن میں چھٹی پہ، میری چھٹی تو 20 دن کی چھٹیاں ہیں، میں کیا کروں؟ بیٹا فکر نہ کرو چھٹی دے، تمہارے پیریڈ ارینج کرنا میرا کام ہے، اور کوئی نہیں ہوگا تو میں تمہارا پیریڈ لوں گا. تم ایم فل کی تیاری کرو، جب بھی پیپر آئیں گے میں آپ کو چھٹی دوں گا. ان کو فیسلیٹیٹ کرو، ان کو ہیلپ آؤٹ کرو. کوئی ریسرچ میں کسی کو ایشو آ رہا ہے تو اس کو ریکمنڈیشن لیٹرز دو، اس کو اپنے جاننے والوں کی طرف ریفر کرو. سو کیا اے پرنسپل مینز ڈرائنگ سولوشن فرام ایوری ونز کنسرنز whosoever associated with school. جس کے کوئی بھی کسی قسم کی بھی پرابلمز ہیں اور تشویش کا شکار ہے، اس کو کہو آؤ جی میں آپ کے ساتھ ہوں. اب یہ ممکن ہے پورا ہو سکے، ممکن ہے پورا نہ ہو سکے. ابھی 20 منٹ رہتے ہیں جو ہے نا ہمارا سیشن ختم ہونے میں. یہ بھی ایک امتحانی سوال ہے اور آپ کی کتاب میں اس کا بھی ذکر ہے. ایڈمنسٹریٹو فنکشنز آف اسپیشل ایجوکیٹرز. اسپیشل ایجوکیٹرز ٹیچر ہی ہوتے ہیں نا اسپیشل ایجوکیشن کے. ٹیچنگ تو ان کا کام ہے، بیسک میں پرائمری ڈیوٹی ہے. لیکن ایک مسکنسپشن ہے باہر میں بھی، اور جب آپ ٹیچر بنتے ہو تو یہی مسکنسپشن لے کے آپ سروس بھی جوائن کر لیتے ہو کہ جی بس ہمارا کام پڑھانا ہے، جی کلاس لینے بس. نہ نہ آپ کا کام کلاس لینے کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو فنکشنز بھی ہیں، کچھ آپ کے ایڈمنسٹریٹو فنکشنز بھی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ A teacher is a person who selects and organizes teaching learning methods. ٹھیک ہے، پکی بات ہے، یہ تو ہے. لیکن اس کے علاوہ نیچے والی لائن پڑھے، A teacher collaborates in development of school plans, policies and programs.
स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी चलती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, आपने सब में हाथ बटाने हैं, ठीक है। ओवरसीइंग स्टूडेंट्स डिसिप्लिन, पहली बात है स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन के ऊपर नजर रखनी। क्लास के अंदर तो आपकी जिम्मेदारी है, क्लास के बाहर मेरा जाती तजर्बा कहता है, जो बहुत सालों पे मुहित है, जितने भी डिसिप्लिन केसेस होते हैं स्कूलों में 95% वो या पहला पीरियड शुरू होने से पहले यानी असेंबली से पहले होते हैं, जब बच्चे फ्री कर रहे होते हैं, या रिसेस में होते हैं, या आखिरी पीरियड खत्म होने के बाद या वो घर जाने के लिए इंतजार में खड़े होते हैं बाहर, वहां होते हैं। क्लास में तो एक टीचर ने 15-20 बच्चों को कंट्रोल करना कोई इशू ही नहीं। स्कूल में वो वालिदैन बेचारा कोई आधा घंटा पहले छोड़ गया, कोई पौना घंटा पहले छोड़ गया, वो फिर रहा है, पूरे स्कूल में फिर रहा है। एक और बच्चा आ गया, वो भी फिरना शुरू हो गया। छोटा बड़े या तो फिर एक दूसरे की टोकाई पिटाई शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, बच्चे हैं ना। इसी तरीके से रिसेस के दौरान पकड़ दकड़ मार धार धक्का मुक्का, कैंटीन में झगड़ा, लाइन ना बनाना शुरू हो जाता है। और इसी तरह सो टीचर की ड्यूटियां लगती हैं जी अच्छे अदारों में कि जी सुबह मॉर्निंग असेंबली से पहले कॉरिडोर्स के अंदर इस टीचर की ड्यूटी होगी, बाहर ग्राउंड्स में इस टीचर की ड्यूटी होगी, 2-3 की कम से कम लगानी पड़ती है। फिर इसी तरीके से रिसेस में ड्यूटियां लगानी पड़ती हैं, फिर इसी तरीके से क्लोजिंग के ऊपर ड्यूटियां लगानी पड़ती हैं, ताकि वो बच्चों के ऊपर नजर रख सके, कोई ढींगा मुश्ती न करे और धक्का मुक्का न करे। कई बच्चों की बाजू टूट जाते हैं, टांगे फ्रैक्चर हो जाती हैं, भाग रहे होते हैं बच्चे, धक्का दिया या धक्का लग गया। सो मेन ड्यूटी ये है कि डिसिप्लिन ऑफ क्लास आवर के दौरान डिसिप्लिन को लुक आफ्टर करें। फिर फंक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ क्लब एक्टिविटीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, पेरेंट्स डे हो रहे हैं, स्पोर्ट्स डे हो रहा है, क्लब एक्टिविटीज हो रही हैं। उस दौरान में जो है वो से पेरेंट्स डे हो रहा है, पेरेंट्स डे के ऊपर एक अच्छा कॉन्फिडेंस एंकर के तौर पे या कंपेयर के तौर पे होगी, ड्यूटी अदा करेगी। फिर एक जो है ना कोई तलावत वाले को तैयार करेगी, एक कोई नात वाले को तैयार करेगी, एक स्किट्स को तैयार करेगी, एक को गाना या डांस या लुडी या जो भी इस किस्म का है वो तैयार करवाएगी। सो ये मेरा काम नहीं है, वासी को पिछू निराशी होने हैं, निराशी नहीं होता, मैं भी सैयद हूं, मैं भी निराशी नहीं हूं। लेकिन जब मैं इंस्ट्रक्टर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में था तो मैं ड्रामा क्लब के इंचार्ज उन्होंने बना दिया। आप ड्रामा क्लब के इंचार्ज हो, और मैं 2 साल ड्रामा क्लब के इंचार्ज रहा वहां पे, और हर सेमेस्टर में एक बेहतरीन म्यूजिकल कॉन्सर्ट करवाता था और एक ब्यूटीफुल जबरदस्त किस्म का ड्रामा करवाता था, उर्दू का एक इंग्लिश का। ड्यूटी लग गई जी, इसमें मिरासी होने वाला तो कोई बात नहीं है। कि बच्चों को आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवा रहे हैं। सो प्लीज आप जो है ना आप, हाँ अलबत्ता ये एज ए प्रिंसिपल आपका काम है कि अगर कोई मजहबी टाइप जो है ना वो ज्यादा है तो उसको कहें तू फरत करवा दे या नात करवा दे, उसको ये ना कहे ना कि नहीं तुमने जरूरी लुडी करवानी। थोड़ा सा ये तो दिमाग होता तो सेंस होना चाहिए ना कि मुनासिब बंदे को मुनासिब काम दे। सो ये इसमें जो है ना वो ये एक एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है उसकी। फिर ये खाली नहीं होता एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज,
ادارے میں اور سرکاری کام بھی چل رہے ہوتے ہیں جو غیر تعلیمی کام ہوتے ہیں. مثلا ہر 3 مہینے بعد یا 4-6 مہینے بعد جتنا بھی جو ہے نا وہ ادارے کا سامان ہوتا ہے اس کی اسٹاک ٹیکنگ ہم کرتے ہوتے ہیں. یہ شاید کچھ لوگوں کے لیے نیا نام ہو, اسٹاک ٹیکنگ. اسٹاک ٹیکنگ کیا ہوتی ہے؟ ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کو ایک اسٹاک رجسٹر ہوتا ہے, اس پہ انٹر ہوتی جاتی ہے. کرسیاں ہیں تو یہ اس وقت ہمارے پاس 110 کرسی ہیں, اگلے 6 مہینے بعد 50 اور خریدی تو وہ شامل کر دی. ان میں سے پہلی کو اگر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے یا بیکار ہو گیا تو اس کا کنڈمنیشن بورڈ کرا کے کھنڈم لگا کے اس کو فارغ کر دیا. اور پھر ہر 6 مہینے بعد یا سال کے بعد ہم دیکھتے رہے کہ سٹاک ہمارا پورا ہے یا نہیں پورا, اس کے لیے ایک سٹاک بورڈ بناتے ہیں. اب سٹاک بورڈ میں کون ہوئے گا؟ ٹیچر ہی ہوئیں گے. ایک آدھ ایڈمنسٹریشن کا ہوتے ہی تھوڑے بندے ایک آدھ ان کا ممبر ہو جائے گا. سو اسی طرح اکاؤنٹس جو ادارے کے ہیں اس کے بھی ہر 3 مہینے بعد وہ جو ہے نا وہ ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اکاؤنٹ مینٹین ہو رہے ہیں, ان کا ریونیو ایکسپینڈیچر جو بھی ہے اس کا جمع تفریق ٹھیک ہے, کیونکہ بعد میں آ کے آڈٹ والوں نے ایگزامن کرنا ہوتا ہے. سو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں بھی ٹیچرز کو کہا جاتا ہے کہ پلیز آپ کو ہم سکھائیں گے, آپ یار اکاؤنٹنٹ نہیں ہو, ہم سکھائیں گے. یہ ایکسپینڈیچر کا پیج ہے, یہ اس کا ریونیو کا پیج ہے, اس کو ایسے بیلنس کرتے ہیں, آپ نے پھر اس کو چیک کر رہے ہیں. سیکیورٹی کی ڈیوٹیاں, ٹھیک ہے, یہ مطلب سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ ہم نہیں کھڑا کریں گے, لیکن اس کو ہم جو بھی اس سے جو ڈیوٹی ہے متعلقہ وہ ہم ان سے لیتے ہیں. بچوں کو کاؤنسلنگ کرنا اور والدین کے ساتھ میٹنگ کرنا, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہونا, یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے. کوئی اگر کسی کو ایشوز ہوں تو ان کی اسٹوڈنٹس کو تو اس کو اوپر اگر ہم آئی اے پی ٹیم بنا دیں تو آئی اے پی ٹیم میں بیٹھ کے اسیسمنٹ کرنا اور پھر اس میں جو بھی ڈاکومنٹیشن وغیرہ اس کی کرنا. اپنے کلاس روم کو ڈیکوریٹ کرنا, مینٹین کرنا, ظاہر سویپنگ صفائی وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی, ڈسٹنگ ٹھیک ہے, ڈسٹنگ کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن ایک بورڈ ہوتا ہے, بورڈ کے اوپر کچھ لکھائی ہوتی ہے, کچھ ضرورت کی انفارمیشن ہوتی ہے, بچوں کے نام وغیرہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. سو کلاس روم کی آرگنائزیشن اور کلاس روم میں جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا. پھر اسکول ایکٹیویٹی جو ایسے اسمبلی ہے, اسمبلی کے اوپر جو پروگرام چلتے ہیں یا گیمز ہیں یا کنٹین ہے, کنٹین کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ سلسلہ ہوتا ہے, یا کوئی چائے وغیرہ ہو رہی ہے جس کا بندوبست کرنا ہے تو آپ اس میں بھی کوئی اچھی سی گھریلو ٹائپ خاتون اگر وہ مینیو وغیرہ سیٹ کر کے اس کی سروس وغیرہ کے لیے کچھ بچے وغیرہ اور سرونٹ وغیرہ لگا کے سرو کروا دے تو وہ بھی اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. نہیں جی, میں نے جو ہے نا آپ کے یہ آج 3 ٹاپک کور کر دیے ہیں, ابھی میں یہاں پہ روک رہا ہوں. ٹھیک ہے, آج ہم نے ڈسکس کیا ہے سپرویژن, آج ہم نے ڈسکس کیا رول آف ہیڈ ٹیچر, آج ہم نے ڈسکس کیا ہے ایڈمنسٹریٹو رول آف اسپیشل ایجوکیٹر. رول آف سپرویژن کے لیے ایک الگ ویڈیو پہلے ہی پڑی ہوئی ہے میرے چینل کے اوپر, سپرویژن کے اوپر. رول آف ٹیچر کے اوپر ایک الگ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, اور ایڈمنسٹریٹو فنکشن آف اسپیشل ایجوکیٹر کے لیے الگ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, 3 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. آج میں واٹس ایپ گروپ میں وہ 3 ویڈیوز کا لنک بھی شیئر کر دوں گا, لیکن آپ